ہیلو فرینڈز، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں جنہوں نے شیئر کی ہے انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ تھی، سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 8 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے فارم ہاؤس کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور اس نے نہایت کم قیمت پر اس فارم ہاؤس کو بیچ دیا۔ اب اس فارم ہاؤس کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں۔ یہ دوسرے حصے میں لکڑی کی باڑ لگا کے جانوروں کو پالا جاتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم ہاؤس کی حفاظت کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اپنے 20 سالہ بیٹے کے ساتھ فارم ہاؤس کے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے کوسوں دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہماری فیملی آئے دن چچا جان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ ہم گھر والے ہی سب کچھ گھنٹے چچا جان کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کر واپس آ جاتے، لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں داخل نہیں ہوئے۔ میں نے کئی بار چچا سے فارم ہاؤس پھرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ہر بار چچا نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا۔ لیکن ایک دن ہم چچا کی طرف گئے اور مجھے فارم ہاؤس جانے کا بہانہ مل گیا، لیکن یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھا کے چائے پیتے ہوئے گپوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے اکثر میں بور ہو رہی ہوتی تھی۔ اس دن بھی میں بور ہو رہی تھی اور میں چپکے سے اٹھ کر باہر صحن میں گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور میں خاموشی سے باہر چلی گئی۔ باہر جاتے ہی میں ایکسائٹمنٹ میں فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک کو پہنچ کے دروازے کو دھکیلا، لیکن دروازہ اتنا بھاری تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اس دروازے کو اندر کی طرف دھکیلنے کی بہت کوشش کی اور بامشکل دروازہ تھوڑا سا کھل پایا کہ میں سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ جب میں فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو وہاں پر اتنی خوبصورت پھول سورج مکھی کے دیکھ کر میں یہ سوچنے لگی کہ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کر رکھنا چاہے گا۔ میں سورج مکھی کے فصل کے بیچوں بیچ چلتی رہی۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، سوائے پرندوں کی آواز کی اور کوئی آواز نہیں تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں جو کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سبزیوں کے بیچوں بیچ چلتے پھرتے میں احاطے کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں پر دروازہ بھی تھا۔ اس دروازے پہ کوئی لوگ نہیں تھا اور ہلکا سا دھکا دینے سے وہ دروازہ کھل بھی گیا۔ اس احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ سامنے ایک کاٹ کا دروازہ تھا جس کے اندر مویشیوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا جاتا تھا۔ اس کمرے میں بھوسے کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کی سوچی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں کہ نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پر پہنچ کر میں نے چھت کو چھوا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ مجھے عجیب سی آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کورید رہا ہو۔ تیزی سے نظریں ادھر ادھر گھما کر دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک کونے میں سکڑا سمٹا اپنے دونوں ناخنوں سے دیوار کو کورید رہا تھا۔ وہ مخلوق خاکی رنگ کی تھی، جس کا جسم انسانوں کی طرح تھا، مگر اس کے وجود میں گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ تھا۔ پیلی سی کھال اور اس کی کمر کی ہڈی، بس میں یہی دیکھ پا رہی تھی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ
کہ مجھے دیکھ کر الٹی سی آنے لگ پڑی۔ اس نے اچانک اپنا چہرہ میری طرف موڑ لیا اور میں اور خوفزدہ ہو گئی۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کو ہتھوڑے سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے ہمت کی اور جتنا ہو سکا تیزی سے نیچے اتر کر باہر کے دروازے کی طرف بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے کسی کے سانسوں کی آواز محسوس ہوئی، جیسے وہ میرے قریب آ رہی تھی اور کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف بھاگنے پہ فوکس کیا اور پوری قوت کے ساتھ میں تیزی سے بھاگنا شروع کر دی، اور چند لمحوں میں ہی میں سبزی کی کیاریاں پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے ابھی تک اپنے پیچھے ہانپنے اور گرانے جیسی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ فارم ہاؤس میں بس پہنچ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں فارم ہاؤس کے قریب پہنچ رہی تھی، میرا پیر بری طرح مڑ گیا اور میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ بمشکل 3 سیکنڈ میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور اس کے گرانے کی آواز اور اس کی ٹھنڈی سانسیں مجھے میری گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو میری موت کا یقین ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے مجھے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ یہ میرے چچا جان کا کتا تھا، جس نے میرے اوپر سے جمپ لگا کر اس مخلوق کو بھگانے کی کوشش کی۔ یہ سب دیکھ کر میں جلدی سے اٹھی اور گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم ہاؤس میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے غائب دیکھ کر مجھے ڈھونڈنے کے لیے اس طرف بھاگے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی اور ڈر گئی تھی، اور مجھ پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ سب میرے قریب تھے اور سب ہی میری حالت میں پریشان بھی تھے۔ جب میری حالت تھوڑی سنبھلی تو پاپا نے مجھے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا فارم ہاؤس میں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ کسی انجان مخلوق نے میرے اوپر حملہ کیا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں بھاگنے لگی اور وہ مخلوق میرے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی۔ پھر اچانک سے میں گر گئی اور پھر کچھ کتے نے اس پر حملہ کر کے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگے کہ بیٹا وہ کوئی لومڑی وغیرہ ہوگی، اس علاقے میں اکثر لومڑیاں نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کوئی لومڑی نہیں تھی، لیکن چچا کی اس بات سے میں چپ ہو گئی اور پھر ہم گھر روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ مہینہ گزر گیا اور میں اس واقعے کو پوری طرح بھول چکی تھی۔ لیکن پھر گھر والوں کا ایک دن چچا کی طرف جانے کا پلان بنا اور میں پریشان سی ہو گئی۔ میرے دماغ میں وہی واقعہ پھر سے گھومنے لگا۔ پہلے تو میں نے منع کیا، لیکن پھر میں راضی ہو گئی کہ بھول کر بھی فارم ہاؤس کی طرف رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چچا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے فارم ہاؤس کی طرف دیکھا تک نہیں، اور اسے نظر چراتے ہوئے چچا کے گھر پہنچ گئے۔ سب اچھا چل رہا تھا، گھر میں کسی کو بھی وہ واقعہ یاد نہیں تھا۔ میں کچن میں گئی، وہاں چچی جان کھانا بنا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لو بیٹا، یہ اسٹور روم میں جاؤ اور وہاں سے چینی لے آؤ۔ انہوں نے مجھے ایک برتن پکڑا دیا۔ میں نے برتن لیا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسٹور روم کے پاس پہنچی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ چینی سے بھری ہوئی بوری سامنے پڑی ہوئی تھی۔ میں وہ بوری کھول کر جار میں چینی بھرنے لگی۔ اسی لمحے میں نے اس اسٹور روم میں پھر سے وہی آواز سنی، جیسے کوئی اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کرید رہا ہو، اور میری نظر چاروں طرف پھر سے گھومنے لگی، جس پر مجھے پھر سے وہی مخلوق دیوار کو کریدتی ہوئی نظر آئی۔ ڈر کے مارے میرے ہاتھ سے برتن زمین پر گر کے ٹوٹ گیا۔ میں نے چیخنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے دروازے کی طرف جانا چاہا، لیکن میرے سے میرا پاؤں ہی نہ اٹھایا جا رہا ہو۔ میں نے اپنی پوری ہمت جٹائی اور ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی، دروازہ کھل گیا اور میں گر گئی، اور میں گری اس طریقے سے کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا جسم باہر گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ میرے کانوں میں چچا کی آواز پڑی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے گرتے ہوئے دیکھا اور بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ چاچو نے کہا، بیٹا میرے ساتھ ہو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں چاچو کے ساتھ چل پڑی اور
پہلی منزل پہ آ کے انہوں نے مجھے کہا، بیٹا آپ بھلے ہی بہت چھوٹی ہو، لیکن جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں ان باتوں کو غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ اس اجنبی شخص نے کافی کم داموں میں اور کافی بڑا رقبہ بیچ دیا۔ اس وقت اتنا بڑا رقبہ اتنے پیسوں میں نہیں آتا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ہم یہاں شفٹ ہوئے، اور جب میں 17 سال کا ہوا تو میرے پاپا نے مجھے بھی اپنے کے ساتھ کام میں لگا لیا۔ اس فارم ہاؤس میں مجھے عجیب سا احساس فیل ہوتا ہے، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو، اور ساتھ ہی مجھے فارم کے مختلف حصوں سے ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے لکڑی کو کوئی نکیلی چیز سے کلید رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ آوازیں شاید چوہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آوازوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بابا کے ساتھ یہ بات شیئر کی، لیکن انہوں کو نہ کبھی کسی قسم کی آواز سنائی دی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہو سکتی ہیں۔ ایک دن میں جانوروں کے ہٹ میں بھوسے کو اکٹھا کرنے کے میں مصروف تھا کہ دائیں جانب سے مجھے وہی دیوار میں کریچنے کی آواز سنائی دی۔ اس دن میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے یہ ان آوازوں نے میری زندگی کو عذاب بنا کے رکھا تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کو میں پتہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ میں نے ایک ہتھوڑا اٹھا لیا اور آواز کو فالو کرنے لگا۔ جہاں سے مجھے آواز آ رہی تھی اس دیوار پر میں نے کئی وار کیے ہتھوڑے کے ساتھ۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے کوئی چیز میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش، جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا۔ دیکھنے میں انتہائی خوفناک اور بد شکل معلوم ہو رہی تھی، مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس نے اس ہٹ کو بنایا ہوگا اسی نے اس آدمی کو مار کے اس ہٹ میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر گیا اور بابا کو لاش کے بارے میں بتایا۔ جب میں نے بابا کو بتایا تو انہوں نے پولیس کو کال کر دی۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے اس لاش کے بارے میں ہمیں بڑی حیرت انگیز باتیں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس لاش کو تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں۔ پولیس نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد صرف اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس عورت کو بے ہوشی کی حالت میں اس دیوار میں چن دیا ہوگا، اور ہوش میں آنے کے بعد اس عورت نے گھبراہٹ میں اس دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی، لیکن نکل نہ سکی اور دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ چند دن بعد وہ پرسرار لاش اس سرد خانے سے غائب ہو گئی۔ پولیس کو فارم ہاؤس کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا، لیکن چند دن بعد فارم ہاؤس میں وہی لکڑی کو کریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور اس دن کے بعد کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے اس فارم ہاؤس کے ہر جگہ پہ، کونے میں، ہر کمرے میں دیوار کریدتے نہ دیکھا ہو۔ بہت خطرناک چیز ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے۔ پھر میں نے اور بابا نے اس سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ دریافت کیا، اس کو اگنور کرنا۔ جیسے ہی ہم نے اس کو اگنور کرنا شروع کیا، ہماری زندگی پرسکون ہو گئی۔ جب اس کی طرف فوکس کیا جاتا ہے تب ہی وہ آپ کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے۔ جب کبھی مجھے لکڑی کے کریدنے کی آواز آتی ہے، اس کی جھلک نظر آتی تو میں اس کو نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ اب اس کی نظر تم پر پڑ چکی ہے، اب وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر یا اسکول تک بھی تمہارا پیچھا کرے۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں سنتی جا رہی تھی، اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ اس کے بعد ہم گھر واپس لوٹ آئے، لیکن ایک خوف اور دہشت میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ ایک رات میں اپنا ہوم ورک کر کے فارغ ہوئی تھی، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی کہ تبھی مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو کھرچ رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے کوئی کمرے کی کھڑکی کے شیشے کے اوپر دستک دے رہا تھا۔ میں نے چاچو کی ہدایت میں عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دیں
اور پوری طرح اگنور کرنے لگی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر وہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ پھر خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھرے ایک علاقے میں ہوں اور ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں، اور وہ ایک خونی مخلوق میرا پیچھا کر رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ایک پتھر سے میری ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں۔ اتنے میں وہ مخلوق میرے سر کے اوپر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ہر ایک حصہ ادھیڑ ادھیڑ کے الگ کر دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر رکھنی ہوگی۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں نہیں چاہوں گی کہ گھر میں کسی اور کے اوپر بھی وہ مخلوق طاری ہو جائے۔ دن کے بعد یہ معمول سا بن گیا۔ گھر میں، اسکول میں، ہر جگہ اس کے کھرچنے کی آواز سنائی دینے لگی، اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر بار اس کو اگنور کرنا جاری رکھا۔ لیکن اس سے میری صحت پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ میری نیند اور میری بھوک اڑ چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے والدین بہت پریشان تھے۔ انہوں نے میرا علاج مختلف ڈاکٹروں سے کروانے کی کوشش کی، لیکن کسی بیماری کی کوئی تشخیص نہ ہو پائی۔ 3 ماہ کے اندر میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اسکول والوں نے مجھے نکال دیا، میری بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے اور میری حالت کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ میری وجہ سے میری فیملی بہت پریشان ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ منحوس آواز مجھے پورے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی سنائی نہ دی۔ میں سوچنے لگی، کیا اس مخلوق نے میرا پیچھا چھوڑ دیا؟ کیا میری تکلیف ختم ہو گئی؟ اسی سوچ میں 3 دن گزر گئے، لیکن مجھے وہ آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس دن کے بعد نہ تو مجھے وہ دوبارہ آواز سنائی دی اور نہ ہی مجھے کوئی جھلک دکھائی دی۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔